نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر دجال اس وقت نکلا جبکہ میں تمہارے بیچ موجود ہوں تو میں تم لوگوں کی جانب سے اس کا سامنا کروں گا اور دلیل کے ذریعے اس پر غالب آؤں گا، لیکن اگر وہ ایسے دور میں ظاہر ہوا کہ میں تمہارے بیچ موجود نہ ہوں تو ہر شخص اپنی جانب سے اس پر دلیل کے ذریعے غالب آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مسلمان کے لیے میری جانب سے خلیفہ و وکیل ہوگی۔ دجال جوان اور گھنگرالے بالوں والا ہوگا، اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، میں اسے عبدالعزیٰ بن قطن سے شکل و شباہت میں تشبیہ دے سکتا ہوں۔ تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے فتنے کے دور میں سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں تلاوت کرے۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے دجال کے سامنے سورہ کہف ابتدائی آیات تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ آیتیں دجال کے فتنے سے تمہاری حفاظت کریں گی۔ دجال شام و عراق کے درمیان ایک راستے سے نمودار ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس نازک صورتحال میں دین پر ثابت قدم رہنا۔ ہم لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ زمین پر کتنے دنوں تک رہے گا؟ آپ نے فرمایا، وہ زمین پر 40 دنوں تک رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام معمول کے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے پھر دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں صرف ایک دن کی نماز ہمارے لیے کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم ایک دن کے وقت کا اندازہ لگا کر نماز پڑھو گے۔ پھر ہم نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر دجال کی چلنے کی رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اس کی رفتار اس بادل کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو جو اسے ہانک رہی ہو۔ وہ کسی ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور انہیں اپنی طرف بلائے گا تو وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش اور زمین اس کے حکم سے سبزہ اگائے گی۔ ان لوگوں کے جانور جب چرنے کے بعد شام کو واپس آئیں گے تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے، اور دودھ دینے والے جانوروں کے تھن بھی دودھ کی کثرت کی وجہ سے حیرت انگیز طور پر بڑھ جائیں گے، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ پھر وہ دجال ایک دوسری قوم میں پہنچے گا اور انہیں اپنی طرف بلائے گا، وہ لوگ اس کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیں گے تو دجال ان لوگوں کے پاس سے واپس چلا جائے گا۔ بعد میں ان مومنوں کو زبردست قحط و خشک سالی کا سامنا ہوگا، وہ لوگ مال و اسباب سے بالکل خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ پھر ایک ویرانے کے پاس سے دجال کا گزر ہوگا تو وہ اس ویران زمین کو حکم دے گا کہ تو اپنے خزانوں کو باہر نکال دے، چنانچہ وہاں سے خزانے نکلیں گے، اور وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ پھر ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اس پر تلوار سے اس طرح وار کرے گا کہ ایک ہی بار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر جا کر گریں گے جتنا فاصلہ ایک تیر چلانے والے اور اس کے نشانے کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر وہ اس جوان آدمی کو بلائے گا تو وہ دجال کے پاس اس حالت میں آئے گا کہ وہ ہنس رہا ہوگا اور اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا۔ وہ شخص اسی حال میں ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو مبعوث کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارہ پر اتریں گے۔ وہ اس وقت 2 زرد کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں کو 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ جب سر کو جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر کو اٹھائیں گے تو ان کے سر سے موتیوں کے مثل چاندی کے قطرے گریں گے۔ جس کافر تک بھی ان کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی ہوا تا حد نگاہ پہنچے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ بیت المقدس کے قریب باب لد کے پاس دجال کو پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان نیکوکار لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے بچایا ہوگا، اور ان کے چہرے کو پوچھیں گے اور جنت میں انہیں ان کے بلند درجات کے بارے میں بتائیں گے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کو باہر نکال دیا ہے کہ کسی کے اندر ان سے لڑنے کی طاقت و قدرت نہیں ہے، اب تم میرے بندوں کو جمع کر کوہ طور کی طرف لے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ ان کا پہلا دستہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، پھر جب ان کا آخری دستہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا کہ یہاں پانی کبھی تھا یا رہا ہوگا، پھر وہ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ جبل قمر پہنچیں گے۔ یہ جبل قمر بیت المقدس میں واقع ہے۔ وہ لوگ آپس میں کہیں گے کہ ہم نے روئے زمین پر رہنے سارے انسانوں کو مار ڈالا۔
آؤ اب ہم لوگ آسمان میں رہنے والوں کا کام تمام کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی جانب چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلودہ کر کر واپس کرے گا۔ اس عرصہ میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کوہ طور پر ہی روک کر رکھا جائے گا، اور وہاں پر اسباب معیشت کی تنگی و قلت اس حد کو پہنچ جائے گی کہ ان میں سے کسی کے لیے بیل کا سر آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ اس عذاب و بلا سے نجات پانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی قوم پر نقف یعنی گردنوں میں کیڑے پڑنے کی بیماری مسلط کرے گا۔ چنانچہ وہ سب کے سب اس مہلک بیماری کا یک لخت شکار ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین پر ایک بالش بھی کوئی ایسی جگہ نہ ملے گی جہاں پر یاجوج ماجوج کی قوم کی لاشیں نہ ملیں گی، لاشوں کی سڑند اور بدبو نہ ہو۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اس مصیبت کے خاتمے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں جیسے لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان کی لاشوں کو نہبل نامے مقام پر پرندے پھینک دیں گے اور اس کے بعد مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک جلاتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جس کی زد سے کوئی بھی مکان، چاہے وہ مٹی پتھر کا ہو یا وہ صوف کا ہو، نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی مثل صاف و شفاف کر دے گی۔ پھر زمین کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ملے گا کہ تو اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ اس کے بعد برکت و پیداوار کا حال یہ ہوگا کہ پوری ایک جماعت انسانی ایک انار کے پھل کو کھا کر سیر ہو جائے گی اور اس ایک انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے، یعنی بطور سائبان استعمال کریں گے۔ دودھ میں بھی اللہ کی جانب سے عجیب برکت دی جائے گی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی پوری ایک جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک گائے پورے ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گی، اور دودھ دینے والی ایک بکری لوگوں کی ایک چھوٹی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لوگ برکت و سراوی کے اسی دور میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا کو بھیجے گا جو نیکوکار لوگوں کے بغل کے حصے کو پکڑے گی، یعنی ان کے بغل کے نیچے درد سی کیفیت پیدا ہوگی۔ پھر وہ ہر مومن اور مسلمان کی روح کو قبض کرے گی۔ پھر دنیا میں صرف برے اور خبیث لوگ باقی بچ جائیں گے اور وہ لوگ آپس میں گدھوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔ البتہ صحیح مسلم میں یہ مذکور نہیں ہے کہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو مقام نہبل میں پھینکیں گے اور بعد میں مسلمان ان کے تیروں کمان ترکش کو 7 سالوں تک جلاتے رہیں گے۔ یہ الفاظ ترمذی کی نقل کردہ روایت سے ماخوذ ہیں۔